السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین اور خاص طور پر کینڈیڈیٹس امیدوار جو ہمارے آل انڈیا ملی کونسل و مرکزی سیرت کمیٹی کے زیر اہتمام جو ہمارے مقابلے انعقاد کیے جا رہے ہیں، اس کے تمام امیدواروں سے ہماری یہ پرخلوص اپیل اور اس کے کچھ ہدایات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں کہ اسی طرح کے نیکیوں کے کاموں میں لوگوں کو سبقت کرنا چاہیے، کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ تو یہ کمپٹیشن میں جو آپ شرکت کر رہے ہیں، آپ دراصل اللہ کے حکم کی حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ نیکی کے کام میں لوگوں کو کمپٹیشن کرنی چاہیے، اور ایک مقام پہ ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت کر جاتے ہیں وہی اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں جو امیدوار ہیں کہ آپ ایک دینی کام میں کمپٹیشن کر رہے ہیں۔ اس کے لیے دو تین باتیں آپ ذہن میں رہیں کہ پہلی بات تو تاریخ آپ سب کو یاد ہوگی، 7 دسمبر بروز جمعرات یہ مقابلہ ہے، اور مقام بھی وینیو بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں جو بھی آپ کے بیانات ہوں گے امیدواروں کے 3 سے 5 منٹ تک اس کا یہ ڈیوریشن ہے، 3 منٹ سے 5 منٹ تک کے دوران آپ کو اپنی اسپیچ کو کنکلوڈ کرنا ہے، اور اس کا جو کرائٹیریا ہے 3 بیسس پہ آپ کو مارکس دیے جائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کا کنٹینٹ بہت اچھا ہونا چاہیے، جو بھی آپ مواد پیش کر رہے ہیں اسپیچ میں وہ مواد اچھا ہو، اور ٹاپک جو ہے اتباع و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی روشنی میں، تو یہ آپ کا کنٹینٹ آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی بات کو آپ زور سے بول رہے ہیں تو اس پہ آپ کو میرٹس نمبر دیے جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے 10 مارکس رہیں گے کنٹینٹ کے، کہ آپ کا مواد اور آپ کا کتنا اچھا مضمون ہے۔ سیکنڈ جو آپ کو نمبرز دیے جائیں گے کہ آپ کا انداز پیشکش کتنا اچھا ہے۔ آپ سیدھے پلین وے میں آ کے ٹھہر کے پڑھیں گے، اگرچہ کہ آپ کے الفاظ اچھے ہیں، کنٹینٹ بھی اچھا ہے، لیکن پلین انداز میں اگر آپ بولیں گے تو یہ اسپیچ نہیں کہلائی جاتی، ایک طرح کا ایک مقالہ ہے، آپ صرف ریڈنگ کریں۔ تو آپ کو صرف ریڈنگ کرنا نہیں ہے، آپ کو اسپیچ کرنا ہے۔ اسپیچ کا مطلب آپ کے وائس میں جو ہے انٹونیشن ہونا چاہیے، رائز اینڈ فال ہونا چاہیے، آواز کبھی اٹھنی چاہیے، آواز کبھی ڈاؤن ہونی چاہیے، جیسا کہ جو لفظ ہوتا ہے اس کے حساب سے، معنی کے حساب سے آپ کی آواز میں بھی تبدیلیاں، چینجز آنی چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھیں، اس کو کہا جاتا ہے انداز خطابت۔ تو انداز خطابت کے بھی 10 مارکس رہیں گے، اس کے بیس پر آپ کو اسپیچ کی تیاری کرنا ہے۔ اور جو تیسرا ہمارا جو کرائٹیریا ہے جو جس کی بنیاد پر ہم نمبر دیں گے وہ یہ ہے کہ آپ حروف کو کتنا بہتر ادا کر رہے ہیں۔ عربی یہ اردو زبان کے الفاظ میں بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، تو وہ نہیں کرنا ہے، آپ کو بالکل صحیح انداز میں حروف ادا کرنا ہے۔ تو یہ 3 باتیں میں اور ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں۔ پہلی بات کنٹینٹ یعنی مواد آپ کا کتنا اچھا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ دوسرا آپ کا انداز خطابت کہ کتنے بہتر انداز میں آپ اپنی بات کو رکھ رہے ہیں کہ تاکہ آپ کی بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ اہم بات کو زور سے بولنا ہے اور سیدھی بات کو پلین وے میں بولنا ہے، اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ اور تیسری بات آپ کے حروف کتنے بہتر ادا ہو رہے ہیں۔ ان تینوں باتوں کا خیال کرتے ہوئے اب آئیے فیئر لیس، بغیر کسی خوف کے آئیے، میدان آپ کے سامنے ہے، اور ہر ایک کی کوشش کرے کہ میں فرسٹ آ جاؤں۔ اور یہ مقابلہ اور یہ سوچ اللہ کو بہت پسند ہے۔ دین کے کاموں میں یہ سوچنا کہ میں پہلے رہوں، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ دنیا کے کام میں دوسروں کو آگے بڑھانا پسند ہے، دین کے کاموں میں خود آگے بڑھنا۔ مثال کے طور پر فقہا نے لکھا اگر آپ مسجد میں آئے ہیں تو یہ کوشش کریں کہ میں پہلی صف میں رہوں، تو یہ نہ سمجھے کہ دوسرے کو پہلی صف میں ٹھہرا کریں اور میں پیچھے رہوں۔ تو یہ ایک بہت اچھا آپ کے لیے پلیٹ فارم سجائے ہیں عالی جناب ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں صحت میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے بہت ہی بہترین پلیٹ فارم قائم کیا ہے، پچھلے تقریباً 4 سے 5 سال سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے، اور الحمدللہ ان کی پوری کوشش ہے، پورے علماء اکرام دانشوران قوم و ملت کو لے کر اس کو بہتر سے بہتر یہ بنا رہے ہیں۔ اس میں جو بھی موڈیفیکیشن ہونا ہے الحمدللہ کر رہے ہیں۔ ایک زندہ قوم کی علامت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے قوانین میں، پالیسیز میں تبدیلیاں لاتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی لا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے پلیٹ فارم ہے، امیدواروں کے لیے آپ آئیں اور اس سے استفادہ کریں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اس میں زیادہ سے زیادہ شوق کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج عالی جناب ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب کے مکان پر
ججز یعنی حکم حضرات کی میٹنگ ہو گئی، جس میں اتفاق رائے سے تمام باتیں طے ہو گئی ہیں، جو مختلف ویڈیوز کے ذریعے سے تمام پارٹیسپیٹ جو مختلف مقابلہ جات میں حصہ لیے ہیں ان تک پہنچ رہی ہے۔ اسی ضمن میں جو پارٹیسپیٹ یعنی جو طلباء و طالبات تقریری مقابلہ جات میں حصہ لیے ہیں ان کے لیے یہ انفارمیشن کے طور پہ یہ ویڈیو ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے تفصیلات کو آپ نے سماعت کیا۔ اب یہاں پر جو بات آپ کو ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچے جب اس میں آتے ہیں ان مقابلہ جات میں، بالخصوص تقریر کے مقابلہ جات میں، تو تھوڑا سا جب تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو تھوڑا سہم جاتے ہیں، یا وقت کی تنگی کو یا وقت کی زیادتی کو دیکھ کر بعض بچے وہاں سے نکل بھی جا رہے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، بالکل اطمینان کے ساتھ ہم نے ہر طریقے کے اس میں آپ لوگوں کے لیے، آپ کے پیرنٹس کے لیے، سرپرست کے لیے، گائیڈنس کے لیے پوری طریقے کی سہولتیں یہاں پر فراہم کی ہیں، پانی سے لے کر تمام چیزوں تک۔ تو یہ جس مقام پر یہ ہونے جا رہا ہے وہ ہے آئیڈیل انگلش میڈیم اسکول، جلیل کمپاؤنڈ، نزد درگاہ روڈ، نیشنل چوک، گلبرگہ، اور یہ 7 تاریخ یعنی 7 دسمبر بروز جمعرات 10:30 بجے سے مقابلے کا آغاز ہوگا۔ لہذا میں تمام وہ طلباء و طالبات اور ان کے پیرنٹس سے میں گزارش کروں گا کہ وقت کی پابندی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ آپ اپنے عنوان پر اچھی طریقے سے محنت کر کے اپنا بیسٹ اور 100% اپنا 100% اپنا دینے کے لیے آپ اس میں حصہ لیں۔ انعام جیتنا یا انعام کی رقم جیتنا یہ مد نظر نہ ہو، بلکہ اس مقابلے سے جو فیوض و برکات دینی دنیاوی اعتبار سے آپ حاصل کریں گے اس کو مد نظر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی کوششوں اور کاوشوں اور محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ حاضرین باتمکین، یہ آل انڈیا ملی کونسل مرکزی سیرت کمیٹی کی جانب سے مقابلہ جات جو منعقد ہو رہے ہیں اس میں نعت شریف کا مقابلہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس کی شرائط کچھ میں آپ کو مختصراً بتانا چاہ رہا ہوں کہ 5 دسمبر کو یہ نعتیہ مقابلہ منعقد ہوگا۔ جو بھی احباب اپنے نام درج کروا چکے ہیں یا کروانے والے ہیں وہ 5 دسمبر کو آ جائیں، اور ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نعت ہی پیش کریں۔ یعنی بعض گزشتہ سال بچوں کو دیکھا گیا کہ نعت شریف پڑھنے کے وقت پر جو ہے حمد پیش کر رہے تھے۔ وہ اساتذہ سے اور ان کے اولیاء طلباء سے میری گزارش ہے کہ بچوں کو یہ تمیز بتلائیں کہ نعت شریف کس کو کہتے ہیں اور حمد باری تعالیٰ کس کو کہا جاتا ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ مقابلہ حمد و نعت کا نہیں ہے۔ پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، مقابلہ اگر حمد و نعت کا ہوتا تو آپ حمد بھی پیش کر سکتے تھے، مگر یہ مقابلہ صرف اور صرف نعت شریف کے لیے منعقد ہو رہا ہے، تو لہذا اگر آپ نعت کے بجائے حمد پڑھیں گے تو آپ کے مارکس 0 ہو جائیں گے، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے آپ نے نعت کے بجائے مضمون ہی بدل دیا۔ حمد جب پیش کریں گے تو مارکس نہیں ملیں گے۔ اور دوسرا کہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ انتخاب کلام کون سا سلیکٹ کر رہے ہیں اس کے مارکس ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہے آپ کا لحن کیسا ہے، کس انداز سے آپ پڑھ رہے ہیں وہ لحن کے مارکس ہوتے ہیں، اور تیسرا جو ہے تلفظ، اگر آپ الفاظ کو توڑ کے پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی مارکس آپ کے کٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 باتوں کا آپ لحاظ رکھتے ہوئے اپنی تیاری کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو اچھے سے اچھا نتیجہ دینے کا موقع ملے گا، اور ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ ہم ایک اچھے سے اچھے نعت خواں کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ لہذا تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس میں دامیہ درمیہ سکھنے مدد کریں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احباب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ جات 2024-25 کا انعقاد 3 دسمبر سے 10 دسمبر آئیڈیل انگلش میڈیم اسکول، مدنی کالج آف فارمیسی، جلیل کمپاؤنڈ، پائن روڈ پر منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بے شمار درخواستیں مطلوب ہوئی ہیں، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج
तमाम उलमा इकराम दानिश्वरान का एक अहम इजलास किस तरीक़े से सवालात किए जाएंगे और क्या क्या उनके दिलों में सवालात हैं उसको लेकर के आज यहाँ पर अहम मशावरत हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमा इकराम दानिश्वरान ने बहुत ही उम्दा और कीमती तजावीज़ यहाँ पर पेश किए हैं। इंशाअल्लाह आने वाले साल में इन तमाम तजावीज़ पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। सबसे बड़ी मसरत इस मरतबा ये हो रही है कि ये हमारी जो तहरीक है कि पूरे माशरे में एक दीनी माहौल हमेशा क़ायम रहे, वो आगे बढ़ रही है। और इसका असर ये हुआ कि पिछले 4 सालों से हमने छोटी छोटी कोशिशों से ये शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े पैमाने पर और काफ़ी मकबूल ये जो मुकाबलेजात हो रहे हैं, जिसमें इस मरतबा ताल्लुक़ सेडम, चितापुर, जेवरगी और दीगर छोटे छोटे कस्बों से, गाँव से तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। और इंशाअल्लाह तजवीज़ आई है कि मेरी भी ख्वाहिश है कि इसको ताल्लुक़ा सतह पर अलग-अलग तारीख़ जो है ना मुनक़िद कर वहाँ पर ताल्लुक़ा सतह पर किया जाए, फिर बाद में मरकज़ी सतह पर गुलबर्गा शहर में किया जाए और बेलगाम से भी और बेंगलुरु से भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाबलेजात में तलबा और तालिबात हिस्सा लेने के लिए, शिरकत करने के लिए अपनी दरख्वास्तें दिए हैं। मैं अल्लाह तबारक ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्र बजा लाता हूँ और साथ ही साथ उलमा, मशाइखीन और दानिश्वरान का बेहद ममनू व मशकूर हूँ कि जिनकी काविशों से, जिनके ताउन से और मेरे साथियों के दोस्त अहबाब की वजह से ये मुसलसिल ये 5वीं मरतबा ये इनामी मुकाबलेजात मुनक़िद किए जा रहे हैं। उनका भी मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तलबा तालिबात से गुजारिश करता हूँ कि 3 दिसंबर को पहला जो मुकाबला है क़िराअत का है, 10:30 बजे पहुँच जाएँ। 4 दिसंबर को पीर के दिन हिफ्ज़ हदीस का है और 6 दिसंबर को यानी 5 दिसंबर को मंगल के दिन नात ख़्वानी का मुकाबला है और उसी तरीके से 6 तारीख़ को तहरीरी मुकाबले जाते हैं, 7 तारीख़ को तकरीरी मुकाबले जाते हैं और 9 तारीख़ को यानी हफ्ते को कुरान क्विज़ मुकाबला है और उसके बाद 10 तारीख़ को यानी इतवार को 10:30 बजे सीरत क्विज़ जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस हैं कुरान और सीरत क्विज़ वो मुनक़िद किए जा रहे हैं। आप तमाम तलबा और तालिबात बिल्कुल इत्मीनान के साथ और अच्छी तैयारी के साथ तशरीफ़ लाएँ और तादाद जितनी भी हो, हमने जजेस के जो अलग-अलग टीम्स यहाँ पर तश्कील दिए हैं ताकि कोई तालिब इल्म छूट ना जाए और पूरा उसे मौका मिले कि अपनी बात को रखे, अपनी तकरीर को, अपनी क़िराअत को, अपनी नात को रखे। तो इंशाअल्लाह हम पूरे जजेस यहाँ पर हजरात ने तयक़ुन दिया है कि वो अपनी खिदमत को अंजाम देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि आज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर मुकाबलाजात की मुशावरती इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें हुस्न क़िराअत, हिफ्ज़ अहादीस और इसके अलावा दीगर मुकाबलाजात के सिलसिले में जो रहनुमा ख़ुतूत थे, उसूल व ज़वाबित थे, उनको मुख्तसर अंदाज से पेश किया गया। चुनांचे अब आप हज़रात के रूबरू हिफ्ज़ हदीस के ज़िमन में जो हिदायत और जो बातें ज़हन नशीन होनी चाहिए, तमाम पार्टिसिपेंट्स और शुरका के जहन में रहनी चाहिए, उनका मुख्तसर अंदाज से ज़िक्र कर देना मुनासिब समझता हूँ। सबसे पहली बात, हिफ्ज़ हदीस के शुरका के जहनों में ये रहनी चाहिए कि जो भी सवाल किया जाएगा उसमें हदीस नंबर और हदीस नंबर के साथ जो टॉपिक है, जो उन्वान वहाँ पर दिया गया है, मिसाल के तौर पर पहली हदीस नंबर 1 नीयत के बारे में, तो इस अंदाज से सवाल किया जाएगा। हदीस नंबर भी कहा जाएगा और उस हदीस का उन्वान भी कहा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि लास्ट ईयर ये बात महसूस की गई
کہ بعض طلباء نے حدیث کی دوسری کتابوں کا مطالعہ کر کے مقابلے میں شرکت کے لیے آ گئے تھے، اور جب ان سے پوچھا جا رہا تھا تو وہ دوسری حدیث کی کتاب کا حوالہ دے رہے تھے۔ تو میں یہاں پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سال الحمدللہ باقاعدہ عالی جناب ڈاکٹر محمد اصغر صاحب چلبل نے حفظ احادیث کے نام سے 100 احادیث مع ترجمہ جو ان مقابلوں کے اندر پوچھے جائیں گے، جن کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، آپ کو اسی کتاب کی 100 احادیث ترجمے کے ساتھ یاد کر کے آنی ہیں، اور جو بھی سوال ہوگا اسی کتاب میں سے کیا جائے گا، کسی اور کتاب کو قابل اعتماد شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر نمبرات دینے کے لیے جس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے گا وہ یہ ہے کہ حدیث کا تلفظ صحیح ہو، زبر زیر پیش کی ادائیگی صحیح طریقے پر ہو۔ اگر کوئی طالب علم زبر کی جگہ زیر پڑھ رہا ہو یا زیر کی جگہ پیش پڑھ رہا ہو تو یہ غلطی شمار کیا جائے گا، لہذا تمام کے تمام شریک طلبہ اعراب کا خیال رکھیں، زبر زیر پیش کا خیال رکھیں۔ اور چوتھی بات جو قابل لحاظ اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ترجمے پر بھی توجہ دیں کہ جس طریقے سے عربی کی عبارت صحیح طریقے سے پڑھی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن بھی صحیح انداز سے صحیح طریقے سے یاد کریں۔ ان 100 احادیث میں سے 3 سوالات آپ حضرات سے پوچھے جائیں گے، 3 حکم حضرات ہوں گے، ہر حکم ایک سوال کریں گے جس میں آپ کو حدیث کی عبارت خوانی کرنی ہوگی اور حدیث کا ترجمہ پیش کرنا ہوگا۔ اگر کوئی طالب علم اپنے طور پر حوالہ بھی پیش کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن کمپلسری اور ضروری نہیں ہے۔ بس آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی عالی جناب ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب کی اور ان کے ساتھ جو تمام کے تمام علماء کرام اور دانشور حضرات جو اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی خدمات عالیہ کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں 4 تاریخ کو حفظ احادیث کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ تمام شرکا اور پارٹیسپیٹ سے گزارش ہے کہ آپ کو جو کتابچہ دیا گیا ہے اس سے مکمل تیاری کر کے آئیں۔ آپ کو ٹاپ آف دی ہیڈنگ جو حدیث کی ہوں گی وہ پوچھی جائے گی یا پھر حدیث کا نمبر پوچھا جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھتے ہوئے اپنی تیاریوں کو مکمل کر کے آئیں، اور ساتھ ساتھ جو کتابچہ آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے 3 سوال آپ سے پوچھے جائیں گے، 3 سوال ہی طلب کیے جائیں گے، 3 سوال سے 4تھا سوال نہیں کیا جائے گا، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ اور دوسرے حضرات جو اس کتاب سے تیاری کر کے آئے ہیں وہ یہاں پر زحمت نہ کریں، کیونکہ اس میں دوسرے بچوں کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ پوری تیاری کے ساتھ 4 تاریخ کے دن پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ پیش رو 2 حکم حضرات سے آپ نے بہترین انداز میں طلباء اور طالبات کے لیے رہنمایہ خطوط کو سماعت فرمایا۔ میں بھی انہی باتوں کو دہرانا چاہوں گا۔ سب سے اہم اور ضروری بات ہے کہ وقت کا خیال رکھا جائے۔ جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس وقت کے اندر طلباء اور طالبات جس مقام پر یہ انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے اس کو وہاں پر وقت کے مطابق پہنچیں، چونکہ ہمارے مسلم قوم کے اندر پنچولیٹی نہیں، وقت کی پابندی نہیں ہے، لہٰذا وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ میں پیرنٹس سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنے طلباء اور طالبات کو وقت پر وہاں لا کر چھوڑ دیں تاکہ وقت پر کارروائی کو آگے بڑھائی جا سکے۔ اور جیسا کہ ابھی 2 حکم حضرات کہہ رہے تھے، جو پرچے دیے گئے ہیں، جو آپ کو رہنمائی خطوط دیے گئے ہیں، جو بکس آپ کو پرووائڈ کی گئی ہیں اسی سے آپ مطالعہ کر کے آئیں۔ اور سب سے اہم اور ضروری بات ہے، میں انہی باتوں کو دہرانا چاہوں گا، عربی عبارت کو آپ پوری عبارت کے ساتھ اچھی زیر زبر کے ساتھ اس اعراب کے ساتھ پڑھیں اور اس کو ریفرنس بھی دیں، حوالہ بھی دیں، حدیث نمبر حدیث ریفرنس اور حوالے کے ساتھ پیش کریں اور ترجمے کے ساتھ بھی پیش کریں وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ اور سب سے آخری اور اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ حدیث کو پڑھتے وقت، عربی عبارت کو پڑھتے وقت اور ترجمہ پیش کرتے وقت میں لہٰذا اسٹیج پہ فیئر نہیں ہونا چاہیے، گھبراہٹ نہیں ہونا چاہیے، سکون اطمینان کے ساتھ آپ کو کافی وقت دیا گیا تھا، لہٰذا ان اوقات کو پابندی کا خیال رکھتے ہوئے اب وقت مقررہ آ کر اپنا تعلیم مظاہرہ پیش کریں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گوں اللہ تعالیٰ آپ کو 100% کامیابی نصیب فرمائے اور اس جو انعقاد میں عمل میں لایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100% کامیاب عطا فرمائے۔ اس کے روح رواں جو ہیں ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ دن دگنی رات ترقی نصیب فرمائے، ان کی جائز مقاصد تکمیل فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔